اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین اصحابہ المنتجبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا علی مولا السلام علیکم یا ابا محمد الحسن السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری السلام علیکم یا شیخ عبدالقادر جیلانی السلام علیکم یا سید میرا حسین زریانی السلام علیکم یا حضرت یعقوب زندانی بر صغیر میں اولیاء اللہ کے امام ہم سب لوگوں کے ادنا لوگوں کے رہبر اور ٹیچر حضرت شیخ علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المعجوب لکھی کتاب کے آغاز میں داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے بارگاہ رب العزت میں استخارہ کیا فرماتے ہیں استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہم بارگاہ رب العزت میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں تمام اولیاء انبیاء کا واسطہ پیش کرتے ہیں بالخصوص حضرت شیخ علی بن عثمان حجویری حضور داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہیں ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو آمین یا رب العالمین داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے کیونکہ سننے والا خالصتاً اللہ اور اس کے نبی کی رضا کے لیے جاتا ہے اور اسٹرگل کرتا ہے اور سنتا ہے جبکہ بولنے والا بعض اوقات رب کی رضا کے لیے بولتا ہے اور بعض اوقات نفس کی رضا کے لیے بول رہا ہوتا ہے ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا ہم سب کا سننا مالک آپ کی رضا کے لیے ہو نفس کی رضا کے لیے نہ ہو آمین یا رب العالمین کشف المعجوب ریڈنگ سیشنز جاری و ساری ہیں اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے جیسا کہ میں ریمائنڈ آپ کو کراتا ہوں کہ پرشین میں داتا صاحب نے یہ ٹیکسٹ لکھا تھا اور اس کی پہلی اردو ٹرانسلیشن مولوی فیروز دین صاحب نے 1894 میں کی تھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولوی صاحب کی روح پر ان کی قبر پر اپنا کرم خصوصی فرما کیونکہ یہ مولوی صاحب کی ٹرانسلیشن ہے جس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں اور کشف المعجوب سے فائدہ اٹھاتے ہیں آج جب ہم یہ سیشن ریکارڈ کر رہے ہیں تو کل امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی برتھ ڈے تھی اور آج حضرت قمر بنی ہاشم حضرت عباسی علمدار عباس بن علی علیہ السلام کی برتھ ڈے ہے ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں امام علی مقام امام حسین اور حضرت قمر بنی ہاشم کے صدقے ہماری آج کی ریڈنگ سیشن میں برکت ہو اور اگر ہمیں موقع ملے تو ہم آخر میں امام حسین کی بارگاہ میں اور جناب عباس کی بارگاہ میں انشاءاللہ درود و سلام کا عطیہ پیش کریں حضرت قمر بنی ہاشم در حقیقت حضرت عباس بن علی جو کہ ہاف برادر تھے امام حسین کے جو واقعہ کربلا کے وقت موجود تھے اور واقعہ کربلا جب ہو رہا تھا امام حسین کی آرمی کے فلیگ بیرر تھے اور حضرت علی کے بیٹے تھے ان کی والدہ جو تھیں ان کا نام بی بی ام البنین ہے بی بی ام البنین کے بیٹے ہیں امام حسین کے ہاف برادر ہیں اور اپنی بریوری میں اپنے ویلر میں اپنی کریج اور ڈسٹی میں بہت زیادہ شہرت رکھتے تھے پاپولر تھے
कमरे बनी हाशिम का मतलब है फुल मून ऑफ बनु हाशिम। तो ही वॉज वेरी हैंडसम, वेरी टॉल। तो उनको अरब वर्ल्ड में ये टाइटल दिया गया था, उनकी ज़िंदगी में ये टाइटल उनको दिया गया था कि ये बनु हाशिम के चांद हैं, फुल मून है, कमर अरबिक में फुल मून को कहते हैं। तो ये आपका टाइटल है और इस टाइटल से आपको याद किया जाता है। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जनाब वासलम के सबको हम सब पर करम करे, जिस तरह उन्होंने इमाम हुसैन की हेल्प की थी, नुसरत की थी, मदद की थी और हुसैनी झंडा उठाया था। अल्लाह ताला जनाब के सबके हम सबको भी इमाम हुसैन की आर्मी में शामिल फरमाए और वक्त के इमाम मोहम्मद अल-महदी अलैहिस्सलाम को तशरीफ़ लाएँ। तो हमें इमाम की ज़ियारत, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत उस आर्मी में शामिल फरमाए, क्योंकि हमारी औकात तो नहीं है, हम इस काबिल तो नहीं हैं कि ये तमन्ना करें। हम बड़े गंदे और बड़े गुनाहगार और गुनहगार लोग, लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें वक्त के इमाम की पहचान और मदद करने का हुनर और हौसला अता फरमाए। आमीन। हम कश्फुल माजूब लास्ट टाइम जो पढ़ रहे थे, ये कश्फुल माजूब का थर्ड पोर्शन हम शुरू कर चुके हैं। इस थर्ड पोर्शन में दाता साहब को तारुफ करवा रहे हैं मुख्तलिफ सूफी ग्रुप्स का, और हर सूफी ग्रुप किसी एक सूफी कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा एम्फसिस करता है, एम्फसाइज करता है। हम थर्ड ग्रुप पढ़ रहे थे, हम फ़िरक़ा तैफूरिया का पढ़ रहे हैं और फ़िरक़ा तैफूरिया को जनाब बायज़ीद तैफूर बिन ईसा बिन सरोशान बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत हासिल है। तो हज़रत बायज़ीद तैफूर रहमतुल्लाह अलैह से ये तैफूरी फ़िरक़ा जो है वो निकलता है। ये तैफूरी फ़िरक़ा बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला से मोहब्बत, लव पर बेस करता है और वो लव की एक ऐसी स्टेट में बिलीव करता है जिसमें इंसान अपना सब कुछ भूल जाए और रब ताला की तजल्लियात में डाइव कर जाए, रब ताला की तजल्लियात में गर्क हो जाए। तो बुनियादी जो इनका तसव्वुर है वो अल्लाह ताला से मोहब्बत का है। वो मोहब्बत एक नतीजा पैदा करती है। That love culminates into a state, and that state is called spiritual ecstasy. इसको हम उर्दू में शुक्र कहेंगे। तो दाता साहब ने मुनासिब समझा कि हज़रत बायज़ीद बस्तामी का जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको प्रेजेंट किया जाए, उसके फीचर्स क्या हैं वो बताए जाएं, और फिर हज़रत दाता साहब ने ये मुनासिब समझा कि औलिया अल्लाह में एक डिबेट चल रही है बिटवीन स्पिरिचुअल एक्सटेसी विच इज शुक्र एंड स्पिरिचुअल सोब्राइटी विच इज साहब। तो दाता साहब ने यह मुनासिब समझा कि इस सेक्शन में जहाँ पर वो हज़रत बायज़ीद बस्तामी का तस्करा कर रहे हैं, वो शुक्र यानी एक्सटेसी और साहब यानी सोब्राइटी के कॉन्सेप्ट्स को कॉन्ट्रास्ट भी कर दें हमारे सामने, और जो डिबेट हो रही है वो हमारे सामने पूरा खोल के बयान कर देंगे ये डिबेट हो रही है। और उस डिबेट में अगर दाता साहब की अपनी कोई ज़ाती टेक है तो वो अपनी ज़ाती टेक भी शेयर कर दें। तो सबसे पहले दाता साहब ने हमें ये समझाया कि शुक्र जो है, जो स्टेट है, वो लव की वजह से, लव का नतीजा है। इंसान अल्लाह ताला से मोहब्बत के एक ऐसे दर्जे में चला जाता है कि वो शुक्र में चला जाता है। लेकिन दादा साहब ने कुछ डिस्क्लेमर्स दिए। दादा साहब ने कहा कि शुक्र जो है वो बंदे की अपनी एफर्ट नहीं है। फिर दादा साहब ने कहा कि जो बंदे की अपनी एफर्ट ना हो उसका क्लेम करना इम्पॉसिबल है। आप और मैं शुक्र का क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये अल्लाह की अता है। तो कोई क्लेमेंट जिसके ऊपर शुक्र है ही नहीं, वो क्लेम भी क्यों करे और कैसे करे? क्लेम उसका इम्पॉसिबल है करना। फिर दादा साहब ने कहा
کہ کیونکہ شکر اللہ کی طرف سے ہے، آپ شکر کی تقلید یا ایمولیٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں ایمولیٹ کرنا چاہتا ہوں تو وہ نہیں کر سکتا ایمولیٹ۔ اور جو بندہ حالت شکر میں ہے اس کو اس لیے بھی فالو آپ نہیں کر سکتے کہ اس کی ٹائز کریشن سے سیور ہو چکی ہے، اور جس بندے کی ٹائز کریشن سے سیور ہو جائیں وہ کریشن کے لیے رول ماڈل کے طور پہ ایکٹ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں جب دا صاحب یہ ڈسکلیمر دے چکے تو دا صاحب کا ایک جو پرائم آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیوائن لو سے پیدا ہونے والی ایکسٹسی بندہ خود اپنے اوپر طاری نہیں کر سکتا، لیکن کچھ اولیاء اللہ نے کہا کہ مجاہدہ کریں گے تو شکر طاری ہوگا، مجاہدہ کریں گے تو مشاہدہ ملے گا۔ تو انسان کا کام ہے کہ وہ اس اسٹیٹ کو ایکوائر کرنے کے لیے ایفرٹ کرے۔ اب دا صاحب نے اس کے اوپر دو اوپینینز دی۔ دا صاحب نے کہا کہ بندہ جب ایفرٹ کرتا ہے تو ایفرٹ کرنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایفرٹ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آئی وانٹ پاور، آئی وانٹ اسٹیٹس، آئی وانٹ ٹو بی نون، آئی وانٹ ٹو گیٹ پاپولر۔ داتا صاحب نے کہا اگر کوئی بندہ اس لیے مجاہدے کر رہا ہے کہ وہ پاپولر ہو جائے، فیمس ہو جائے، اسپرچول پاور آ جائے تو یہ تو شرک ہے۔ لیکن اگر وہ اس لیے مجاہدے کر رہا ہے، اس لیے وہ اسپرچول رجیمز کو ٹفن اپ کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے جو جس طرح کے بننے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ بندے کو اگرچہ وہ امپرفیکٹ بھی ہوگا وہ اس جماعت میں شامل کر لے گا جو اس کانسیپٹ کی پرفیکٹ جماعت تھی۔ تو اگر تو کوئی اس لیے مجاہدہ کر رہا ہے کہ وہ جو اصلی شکر والے ہیں ان کی طرح کا ہو جائے تو یہ مجاہدہ کرنا درست ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ داتا صاحب نے ایک اور ڈسکلیمر دے دیا۔ اب یہ لوگ کون ہیں جو اپنی مرضی سے شکر طاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ اچھے لوگ ہیں، اچھی نیت والے ہیں، لیکن داتا صاحب نے جاتے جاتے ایک ڈسکلیمر دے دیا، اور وہ ڈسکلیمر یہ تھا کہ یاد رکھنا مجاہدہ از ناٹ اے نیسیسری کنڈیشن فار شکر / مشاہدہ۔ اللہ کا فضل از دا نیسیسری پری ریکوزٹ فار اینی مشاہدہ۔ اللہ مجاہدے کے بغیر بھی مشاہدہ کروا سکتے۔ تو پہلے تو داتا صاحب نے یہ پریامبل سیٹ کیا اور یہ کانورسیشن ہمارے سامنے۔ پھر داتا صاحب نے صاحب اور شکر کو اب کمپیئر کیا۔ داتا صاحب نے کہا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے اسکول آف تھاٹ کے لوگ شکر کو ایک ایسی سٹیٹ سمجھتے ہیں جس میں انسان اپنی نیگیٹیوٹی کو، اپنے وجود کو گیو اپ کرتا ہے۔ جب وہ اپنے وجود کی نیگیٹیوٹی کو گیو اپ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات یا دیدار میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ بندے کی حالت فنا ہوتی ہے اور وہ بندہ رب تعالیٰ سے ملاقات میں چلا جاتا ہے، تو شکر کی وجہ سے رب تعالیٰ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ جبکہ صاحب جو ہے اس میں انسان کی کانشسنس برقرار رہتی ہے، انسان کا وجود برقرار رہتا ہے، اور انسان کی مادیت، اس کی جو مٹیریل فیکلٹیز ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، تو انسان اس دنیا میں پھنسا رہتا ہے۔ تو انسان کا جو مٹیریل وجود ہے وہ ایک حجاب بن جاتا ہے، وہ ایک ویل بن جاتا ہے رب تعالیٰ سے ملاقات۔ ہینس شکر از سپیریئر ٹو صاحب۔ اور پھر انہوں نے پروفٹس کی ایگزامپلس دی۔ ہم پروفٹ کی جب ایگزامپلس کوٹ کر رہے ہیں تو ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پروفٹس کی سیرہ سے اولیاء نے اپنے مطلب کی چیزیں ڈیرائیو کی ہیں، مگر انبیاء کے اپنے واقعات وہ اتنے بڑے ہیں کہ وہ ملٹیپل ڈائمینشنز کو بھی ہاؤس کیے ہوئے ہیں۔ ایک ولی تو کسی ایک واقعے سے نبی کی ایک ڈائمینشن کو دیکھ رہا ہے نا، لیکن اسی واقعے میں نبی کی دوسری ڈائمینشن بھی ہو سکتی ہے۔ There are multiple dimensions which are housed in one particular event۔ تو ہم جب ایک نبی کا واقعہ کسی ایک اسکول آف تھاٹ کے لینس سے دیکھیں گے تو ہمیں ایک کانسیپٹ سپیریئر لگے گا، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء کے واقعات ملٹیپل یا ایک ہولسٹک لینس سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔
بہرحال یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ دونوں اسکولز آف تھاٹس نے انبیاء ہی کی ایگزامپلز ایڈوانس کی ہیں اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ کی اپریسیشن اور اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ کی سپیریورٹی کو اسٹیبلش کرنے میں. تو سکر والوں نے کہا کہ دیکھیں سکر سپیریئر ہے کیونکہ بندہ جو ہے رب تعالیٰ سے ملاقات میں ہوتا ہے، اور صاحب انفیریئر ہے کیونکہ بندے کی مٹیریل فیکلٹی چلتی رہتی ہے. ایگزامپل حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی وار لڑی، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وار لڑی. اب سکر والوں نے حضرت داؤد کو حالت صحب میں کہا اور حضرت سرکار دو عالم کو حالت سکر میں کہا. اصل میں پرافٹس آر بیونڈ دس، لیکن انہوں نے پرافٹ کی وارز کو اپنے پوائنٹ کی فردرنس کے لیے استعمال کیا. انہوں نے کہا کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام مٹیریلی کانشس تھے، جب انہوں نے ایک بادشاہ کو ہلاک کیا تو اللہ نے کہا داؤد نے جالوت کو ہلاک کر دیا. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ڈیوائن لو میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ تو ڈوبے ہوئے تھے، اللہ سے کنیکشن میں تھے. انہوں نے جب وار لڑی اور کنکریاں ماری تو اللہ نے کہا کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری بلکہ میں نے ماری. تو ان اولیاء اللہ نے کہا دیکھیں ایک درجے پر یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کی وجہ سے کر رہے ہیں. ہمارا ہر عمل اصل میں اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اولیاء اللہ نے فرمایا دیکھیں ہم سب جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو اگر میں یہ کہوں کہ میں یہ کام اللہ کی وجہ سے کر رہا ہوں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ہر مخلوق ہی اللہ کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے. لیکن اگر اللہ کسی مخلوق کو کہہ دے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں تو یہ بہت بڑی بات ہے. دس از اے بگ اسٹیشن. یعنی میرا یہ کہنا کہ میں نہیں کر رہا اللہ کر رہا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ایسا ہی ہے اللہ ہی کر رہی ہے. لیکن اللہ کسی مخلوق کو کہہ دے کہ اس نے نہیں کیا میں کر رہا ہوں، یعنی اللہ خود کہہ دے کہ یہ میں کر رہا ہوں تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہوا کہ اللہ نے کہا کہ وہ پتھر آپ نے نہیں مارے میں نے مارے. ہینڈ سکر ہی سکھی. اب صحف کی ڈبیٹ شروع ہوئی اور کیونکہ داتا صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ اس ڈبیٹ کو اسی سیکشن میں ریزالو کیا جائے، نپٹایا جائے، تو صحف کا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کو حضرت جنید بغدادی سے نسبت ہے. شیخ جنید جو ہیں وہ صحف کے امام ہیں. اب اس سے پہلے کہ ہم صحف کو سمجھیں ہم ایک اور چیز انڈرسٹینڈ کریں کہ صحف میں اور سکر میں بنیادی فرق کیا ہے. صحف والے احباب بھی اللہ سے ملاقات میں ہوتے ہیں. ملاقات کا انکاری وہ انکار نہیں کر رہے کہ ہم اللہ سے ملاقات نہیں کر رہے، وہ بھی اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں. ملاقات میں ہی ہے. اصل میں لڑائی صرف اتنی ہے کہ جب ملاقات ہو رہی ہے تو کیا بندے کی کانشسنس کا قائم رہنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. صحب والے کہہ رہے ہیں پرفیکشن یہ ہے کہ بندے کی کانشسنس ہر وقت قائم اور دائم رہے. اگر اللہ سے محبت کی تجلی پڑتے ہی بندے کی کانشسنس اڑ جائے گی تو وہ ایکسپیرینس میننگ فل ثابت نہیں ہو. میننگ فل ایکسپیرینس وہ ہے جس میں بندے کی کانشسنس برقرار ہے. بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہے اور بندہ اس دنیا میں بھی حاضر ہے، اور ان کے نزدیک یہ اسٹیشن زیادہ بڑا ہے. سائملٹینیسلی حاضری، وجودی طور پہ یہاں پر حاضر، شعوری طور پر وہاں پر حاضر. تو حضرت شیخ جنید البغدادی نے فرمایا اور دادا صاحب نے کوٹ کیا کہ ہماری اسپرچول ورلڈ کے اندر، اسپرچول جرنی میں بنیادی حیثیت طالب کی ہے. طالب از اے سیکر، اور طلب کرنا ایک فیکلٹی ہے. آئی وانٹ اٹ، آئی وانٹ این انکاؤنٹر ود اللہ تعالی. I want to cleanse my heart
فار اللہ تعالیٰ، یہ ساری چیزیں طلب کے اندر ہیں۔ تو جنید بغدادی نے پہلی بات یہ کہی کہ یار اگر ہم صحب میں نہ رہے، یعنی ہم کانشسنس میں نہ رہے، تو ہماری طلب کرنے والی فیکلٹی مر جائے گی۔ جب طلب کرنے والی فیکلٹی مر گئی تو اللہ سے ملاقات کی طلب بھی کیسے کریں گے؟ اپنے ہارٹ کو کلینز کرنے کی طلب کیسے کریں گے؟ اپنے نفس کو کی نیگیٹیوٹی سے جان چھڑانے کی طلب کیسے کریں گے؟ اگر کانشسنس نہ رہی تو کانشسنس کے نہ رہنے سے سب سے پہلے طلب مرے گی۔ اور شیخ جنید نے یہ کہا کہ ایک وہ شخص ہے جس کی طلب برقرار ہے، وہ کانشس ہے، اس کو پتا ہے کہ اس نے کس چیز سے اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرنا ہے اور کس چیز سے اس نے منہ موڑنا ہے، کیونکہ وہ الرٹ اور کانشس ہے، وہ سوبرائٹی میں ہے۔ اور جو شخص سکر میں ہے، سکر میں ہونے والا شخص از لائک اے بلائنڈ مین، وہ بلائنڈ مین ہے، وہ اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کر پائے گا، اپنے ہارٹ کو کلینز نہیں کر پائے گا، اپنے نفس کی نیگیٹیوٹی سے جان نہیں چھڑائے گا، کیونکہ وہ ہے ہی بلائنڈ، وہ تو سکر میں ہے، وہ تو ایکسٹسی میں ہے، اس کی تو ٹائی ٹوٹی ہوئی ہے کانشسنس کے ساتھ بھی۔ Are we all on the same page؟ ابھی دادا صاحب اپنی رائے نہیں دے رہے، دادا صاحب ایز این انٹلیکچوئل آرگومنٹ کی ڈیپتھ میں جا رہے ہیں کہ وہ آرگومنٹ کیا ہے۔ تو شیخ جنید نے کہا کہ یہ دیکھو، اگر ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے نفس کی صفائی کے لیے، ہمیں ان چیزوں سے منہ موڑنا پڑے گا نا جو گندی ہیں، جو نیگیٹو ہیں۔ تو اگر کانشسنس ہی نہ رہی، اگر طلب ہی نہ رہی، اگر صحب میں ہی نہ ہوئے، تو صفائی کیسے کریں گے؟ تو دادا صاحب نے فرمایا کہ اسی لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا تھی کہ یا اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت بتا دیں، دکھا دیں، تاکہ جو اچھی اشیاء ہیں ان کو اپنایا جائے، جو بری اشیاء ہیں ان سے منہ موڑا جائے، تاکہ اچھی اشیاء پل بن جائیں، ایک سبب بن جائیں مسبب تک جانے کا۔ تو دادا صاحب نے فرمایا کہ ایک کانشس، یہ ریکیپ سے لمبا ہو جائے، بٹ آئی تھنک دس از امپورٹنٹ تاکہ ہم اس ڈبیٹ کو اکٹھے سمجھ سکیں۔ تو دادا صاحب نے کہا کہ دیکھیں، اسپرچول پاتھ پہ چلنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ فیکلٹی ہے وہ ہے صحیح طور پہ دیکھنا۔ یو ہیو ٹو witness/watch something perfectly۔ صحیح طور پہ دیکھنے سے آپ اللہ سے جڑیں گے، اور صحیح طور پہ دیکھنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دو مقاصد ہیں، یعنی there are two critical functions of watching۔ واچنگ کا پہلا فنکشن کیا ہے؟ آپ چیزوں کو بقا کی آنکھ سے دیکھیں۔ دوسرا فنکشن کیا ہے؟ چیزوں کو فنا کی آنکھ سے دیکھیں۔ جب آپ کسی شے کو بقا کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ہائی لائٹر، یہ سیل فون، یہ پین، یہ تو باقی رہیں گے نہیں، یہ تو اسینشلی پیرشبل ہے۔ تو آپ کہیں گے اس پیرشبل کے اوپر کیوں میں توجہ ڈالی ہوئی ہے، مجھے تو اس کی طرف توجہ ڈالنی چاہیے جو ہمیشہ سے باقی رہتا ہے۔ اور اگر آپ فنا کے لینس سے دیکھیں گے تو آپ کو ویسے ہی سمجھ آ جائے گی کہ یار یہ چیزیں ساری فانی ہیں۔ تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں چاہے بقا کا لینس لگا لیں چاہے فنا کا لینس لگا لیں، اصل میں ریزلٹ یہ ہوگا کہ آپ کی نظر رب تعالیٰ کی طرف مڑ جائے گی، مگر یہ رب تعالیٰ کی طرف نظر کب مڑے گی؟ یہ نظر تب مڑے گی جب بندہ صاحب میں ہوگا، بندہ کانشسنس میں ہوگا، بندہ دیکھنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ سکر والا شخص دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اب صاحب والوں نے بھی پروفٹس کی ایگزامپلس دی۔ انہوں نے کہا دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایکسٹسی میں تھے، جب اللہ کی ایک تجلی پڑی وہ بے ہوش ہو گئے، برداشت نہیں کر سکے، کیونکہ وہ صحیح طور پر دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ صاحبان صاحب جو ہیں وہ صحیح طور پہ دیکھنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ کی تجلیات نے ان کو انویلوپ کر لیا، اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ میرے نبی کی تو نظر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی،
کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب صحب تھے. ما زاغ البصر وما طغى. اچھا اب دوبارہ سے چیز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے. یہاں پہ سکر اور صحف کا جو کمپیریزن ہو رہا ہے وہ اس سکر سے صحف کا کمپیریزن نہیں ہو رہا جو اللہ نے عطا کیا ہے. یہاں پر اس سکر کا صحف سے کمپیریزن ہو رہا ہے جو مجاہدے سے ہم حاصل کر رہے ہیں. تو دادا صاحب نے بتایا ہے پیچھے کہ کچھ اولیاء اللہ نے کہا کہ بندہ مجاہدے سے شکر کو حاصل کرے. شکر کو حاصل کرے گا تو اللہ اس جماعت میں شامل فرمائے گا جو حقیقی شکر والی تھی. تو یہاں پر شکر اصل میں جو کمپیریزن ہو رہا ہے وہ اس شکر کا صاحب سے ہو رہا ہے. جو اللہ کا امپوزڈ شکر ہے وہ تو بڑی کام کی چیز ہے اور دادا صاحب بھی بتائیں گے اس کے بارے میں. تو یہاں پر ہم نے لاسٹ ٹائم کانورزیشن کو روکا تھا اور یہیں سے ہم آگے چلتے ہیں. سوری فار دا لانگ ریکیپ. تو دادا صاحب فرماتے ہیں سرکار دو عالم کی اگزامپل دینے کے بعد میں نے متواتر پیالے پر پیالہ پیا بس نہ تو مشروب ختم ہوا اور نہ ہی میں سیراب ہوا. ایک لبر کہہ رہا ہے کہ میں نے لب کے پیالے پیے نہ ہی مشروب ختم ہوا اور نہ ہی میری پیاس ختم ہوئی. یعنی ایک لبر ہے جو لو کی کانشسنس رکھتا ہے. جو لو کی کانشسنس رکھتا ہے جب لو کے پیالے اس کو دیے جاتے ہیں تو وہ پیالہ پیتا جاتا ہے کیونکہ وہ کانشسنس میں ہے. اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی. اگر وہ سکر میں ہوتا تو ایک پیالہ پی کے وہ ایکسٹیسی میں چلا جاتا. تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ داتا صاحب نے ایک عربک کا شعر جس کا ہم اردو میں ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ میں نے متواتر میں نے بار بار ڈیوائن لو کے پیالے پیے نہ ہی مشروب ختم ہوا نہ ہی میری پیاس ختم ہوئی. Since I was in Sahab, since I was absolutely conscious of divine love, اگر میں شکر میں چلا جاتا تو ایک پیالے پر میری تو بس ہو جاتی. لیکن صاحب نے مجھے ملٹیپل پیالے پینے کا ہنر عطا کیا which is a big thing. تو دادا فرماتے ہیں اور میرے مرشد نے فرمایا ہے یعنی کہ حضرت ابو الفضل قطلی نے فرمایا ہے شکر بچوں کے کھیل کا میدان ہے صاحب مردوں کے فنا کا مقام ہے. اسٹیٹک تو یوں ہر کوئی ہو جاتا ہے. ایک تجلی پڑی اسٹیٹک ہو گئے قابو میں نہ رہے. تو جنید بغدادی کہہ رہے ہیں یہ تو چائلڈس پلے ہے شکر. صاحب کیا ہے؟ مردوں کے فنا کا مقام ہے کہ بظاہر مرد جو ہے ایک شخص عورت یا مرد دونوں وہ اللہ تعالیٰ سے بھی کنیکٹڈ ہے اور دنیاوی طور پر وہ اپنی زندگی بھی بسر کر رہے ہیں. باطنی طور پر فنا ہوئے ہوئے اللہ کے لو میں اور یہاں پر حاضر بھی ہوئے ہوئے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ رب سے کنیکٹڈ ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. دادا صاحب کہتے ہیں میں علی بن عثمان جلابی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے موافق کہتا. دادا صاحب نے اس کتاب میں اپنے نام کو سپریٹ کیا ہے اسپرنکل کیا ہے اور پریفس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا. اس کے 2-3 وجوہات ہیں مگر ایک اس لیے بھی کیا ہے تاکہ جب میں اپنا نام لکھوں اور ریڈر پڑھے تو وہ میرے لیے دعا کرے. ہم دادا صاحب کے لیے کیا دعا کریں گے لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ علی بن عثمان نجویری پر کرم کرے ان کے 70 ہمارے پہ کرم کرے اور معرفت کے چند چھینٹے ہمیں بھی عطا کرے. آمین. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں میں اپنے شیخ سے اگری کرتا ہوں کہ صاحب شکر کا کمال صاحب میں ہوتا ہے. جو شکر میں چلا گیا جو ایکسٹیٹک ہو گیا اس کی پرفیکشن کس میں ہے؟ اس کی پرفیکشن ریٹرن میں ہے کہ وہ صاحب میں آئے. شکر والے کی پرفیکشن صاحب میں ہے کہ واپس آ کے بتائے میرے ساتھ یہ ہوا تھا. اگر وہ شکر میں رہے گا he is imperfect, he is unable to communicate the experiences, he is unable to disseminate the experiences. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں صاحب شکر کا کمال if he has to teach or if he wants to become a teacher, صاحب شکر کا کمال صاحب میں ہوتا ہے. اور صاحب میں کم تر درجہ
یعنی صحف کی ایک ادنا ڈگری کیا ہے، ادنا کوالیفیکیشن صاحب میں کیا ہے کہ بشریت کے دور ہو جانے کو دیکھ لینا. بشریت کے دور ہو جانے کو دیکھ لینا یعنی بشریت کی نیگیٹیوٹی کو دور کرنا. کہہ رہے ہیں کہ جو پیپل آف کانشسنس ہوتے ہیں، جو بگنر ہوتا ہے، لیکن بگنر ہوتا ہے ابھی پیپل آف کانشسنس میں، اس کو یہ ڈگری ملتی ہے کہ اس کو اچھے برے کی تمیز مل جاتی ہے. اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے اندر جو بشریت کی نیگیٹیوٹی ہے اس کو دور کیسے کرنا ہے. تو صاحب شکر کی پرفیکشن ہے یہ کہ وہ صحف میں آئے، اور صحف کی یہ بگننگ ہے کہ وہ بشریت کی نیگیٹیوٹی کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے. جو بندہ الرٹ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اینالائز کرتا ہے اور اپنی نفس کی نیگیٹیوٹی کو پرے کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو شکر کی پرفیکشن صحف، اور صحف کی بگننگ اپنی نیگیٹیوٹی کو دور کر دینا. تو دا صاحب کہتے ہیں پس وہ صحف، وہ کانشسنس جو خرابی کو ظاہر کرے، جو آپ کو بتائے کہ آپ کے اندر یہ خرابی ہے، آپ کے اندر یہ نیگیٹیوٹی ہے، وہ کانشسنس جو آپ کو آپ کی خرابیاں بتا دے، اس شکر سے بہتر ہے جو بذات خود خرابی ہے. یعنی وہ خود ساختہ ایکسٹسی، وہ سیلف امپوزڈ ایکسٹسی جس میں آپ کو حق و باطل کی تمیز نہیں رہی، اس کے مقابلے میں وہ صحف تو بہت بہتر ہے جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ فہد صاحب آپ کے اندر یہ خامی ہے، اگر آپ نے آگے چلنا ہے تو ان خامیوں کو دور کریں گے تو آپ آگے جائیں گے. شکر والا تو بس جذب میں ہے، وہ تو مجنون ہے. تو خرابی ٹیسٹ کو بھی کہتے ہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں وہ صاحب جو خرابی کو ظاہر کر دے، بتا دے کہ یہ خرابی ہے، دور کرنی ہے، اس شکر سے بہتر ہے جو عین خرابی ہے، جو عین ٹیسٹ ہے. تو یہاں پر داتا صاحب نے ایک لیول آف کمپیریزن کو کلمنیٹ کروایا ہے. ابھی تک داتا صاحب نے صحف کے حق میں ووٹ ڈالے، ابھی تک. آگے داتا صاحب جائیں گے. داتا صاحب فرماتے ہیں ایک بزرگ کا واقعہ بار ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے. آپ نے ابتدائے حال جب آپ کو اسپریچول اسٹیٹس حاصل ہوئی، 20 سال تک جنگلوں میں ایسی گوشہ نشینی فرمائی کہ آدمی کی آہٹ تک نہ سنی. The saint went into hiding in jungles for 20 long years and he did not even hear a single human voice. یہاں تک کہ تکلیف کی وجہ سے آپ کا جسم گھل گیا، باڈی اسٹارٹیڈ ڈیکمپوزنگ. آپ کی آنکھیں کثرت ریاضت اور بیداری کے اندر گھس گئی. آپ نے اتنی ریاضت، اتنی اسپرچول ایکسرسائزز کی، اتنے جاگے اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر اور عبادت میں کہ آپ کی آنکھیں اندر چلی گئی فزیکلی، اور آدمیوں کی صورت ہی نہ رہی. آپ کی جو شکل تھی وہ تبدیل ہو گئی. You did not look like a human. He changed basically. 20 سال کے بعد حق تعالیٰ نے فرمایا کہ خلقت کی صحبت اختیار کرو. تو 20 ایئرز میں ایک سیلف امپوزڈ شکر تھا. جب اللہ کے ساتھ رابطہ ہوا تو پہلا ہی حکم کیا آ گیا؟ گو بیک، یعنی صحب اختیار کرنے کا حکم آ گیا. گو بیک انٹو دا ورلڈ. آپ نے دل میں کہا کہ پہلے اللہ والوں اور اللہ کے گھر کے مجاوروں کی صحبت اختیار کر لوں تاکہ زیادہ برکت ہو. چنانچہ مکہ مکرمہ کا ارادہ فرمایا. تو آپ نے کہا اگر میں کریشن میں اللہ مجھے بھیج رہے ہیں تو میں پہلے اللہ کے دوستوں سے ملتا ہوں اور اللہ کے گھر کے مجاورین یعنی جو کیئر ٹیکرز ہیں اللہ کے گھر کے، یعنی مکہ مکرمہ کے جو کیئر ٹیکرز ہیں خانہ کعبہ کے، ان سے پہلے ملتا ہوں. تو میں خانہ کعبہ کا ارادہ کرتا ہوں. دادا صاحب فرماتے ہیں
اولیاء اللہ ان کے آنے سے پہلے باخبر تھے. ادھر اولیاء اللہ کو بھی خبر ہو گئی کہ حضرت ابو عثمان مغربی جو ہیں وہ مکہ تشریف لا رہے ہیں آفٹر 20 لانگ ایئرس. وہ آپ کے استقبال کے لیے باہر نکلے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم شہر سے باہر آ کر ویلکم کرتے ہیں. وہ آپ کے استقبال کے لیے باہر نکلے اور ان کو ایسی حالت میں پایا کہ صورت بدلی ہوئی اور بدن میں سوائے ہڈیوں کے کچھ نہ رہا تھا، صرف بونز جیسے آ رہی ہیں، اسکیلیٹن چلتا ہوا آ رہا ہے. آپ سے کہنے لگے، اب اولیاء اللہ نے سوال کیا، اے ابو عثمان 20 سال آپ نے ایسی حالت میں زندگی بسر کی کہ آدم اور ان کی اولاد آپ کا حال معلوم کرنے سے عاجز آ گئی. ہمیں بتائیے آپ کیوں گئے، کیا دیکھا، کیا حاصل کیا اور کیوں واپس آ گئے؟ اولیاء اللہ نے کہا کہ جی 20 سال تک آپ نے تو آدم کی اولاد سے کوئی ٹائی نہیں رکھی اور ہمیں بھی نہیں پتا تھا آپ کہاں ہیں، کہاں گئے، زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا. ہمیں بتائیں گئے کدھر تھے، کیوں گئے تھے، دیکھا کیا ہے، ملا کیا ہے، پھر واپس کیا لینے آ گئے؟ آپ نے فرمایا میں شکر کی وجہ سے گیا تھا، یعنی میرے پہ وہ غلبہ محبت الہی. میں نے شکر کی آفت کو دیکھا، میں نے شکر کے ٹیسٹ کو دیکھا. یعنی اگر آپ کے اوپر شکر کی حالت طاری ہے، ایکسٹیسی کی حالت طاری ہے، تو ایکسٹیسی کی حالت اس بات کی نشاندہی نہیں کر رہی کہ آپ اللہ کے ساتھ ملاقات میں بھی ہیں. اللہ سے ملاقات کا ایک نتیجہ ایکسٹیسی ہے. ایکسٹیسی بذات خود ملاقات نہیں ہے. ایکسٹیسی کی دو فارمز ہیں نا، ایک ملاقات کی وجہ سے طاری ہوئی اور ایک تڑپ کی وجہ سے طاری ہوئی کہ میں نے ملنا ہے رب سے. تو انہوں نے کہا میں شکر کی وجہ سے گیا، میں نے شکر کی آفت کو دیکھا. I saw the test of شکر. مقصود سے نا امیدی حاصل کر لی، مجھے اللہ نہیں ملے. آبجیکٹو سے ہوپلیسنس میں چلا گیا. اور دار صاحب نے اس کتاب میں لکھا ہے نا کہ بندے کے 80 سال کے مجاہدے ہوں، اللہ تعالیٰ کہے میں رد کرتا ہوں، تو آپ کے پاس you don't have anything to say really to Almighty Allah. اللہ تعالیٰ اس بے نیاز. اللہ کہہ رہے ہیں میں مقصود سے نا امید ہو گیا، مجھے ملاقات کی ہوپلیسنس میں چلا گیا، ڈسپیئر میں چلا گیا کہ نہیں ہوگی اور ہار کر واپس آیا. کم تھا ہار کر. سب مشائخ نے فرمایا اے ابو عثمان آپ نے صاحب و شکر کی حقیقت جیسے کہ چاہیے تحقیق فرما لی ہے، اور آپ کے بعد کسی شخص کو حق نہیں پہنچتا کہ صاحب و شکر کے متعلق وہ کچھ تجویز کرے، اور شکر کی حالت کو کھول کر آپ نے بیان کر دیا. تو داس صاحب نے وہ جو پچھلا آرگومنٹ دیا تھا نا کہ آپ کے مجاہدے یا آپ کا غلبہ وہ اس بات کی نیسیسری کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کو رب تعالیٰ مل جائیں گے. حضرت ابو عثمان مغربی نے وہ ایگزامپل یہاں پہ کوٹ کی ہے کہ میں 20 ایئرس کے لیے گیا اور میں ہار کر واپس آ گیا ہوں. تو باقی اولیاء اللہ نے انہیں کیا کہا کہ آپ کیونکہ 20 ایئرس رہے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کو رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ صاحب اور شکر کے بارے میں بات کرے. آپ نے شکر کی حقیقت بیان کر دی ہمارے ساتھ. تو دا صاحب اس ایگزامپل کو کیوں لے کے آئے ہیں؟ کیونکہ ابھی صحف والوں کا آرگومنٹ چل رہا ہے، اس آرگومنٹ کو فردر ایڈوانس کیا ہے کہ بعض اوقات شکر میں کچھ نہیں ملتا، ملاقات بھی نہیں ملتی، تڑپ ہی رہتی ہے سب، ایکسٹسی میں تڑپ ہی رہتی ہے سب. دا صاحب فرماتے ہیں پس شکر سر تا سر گمانے فنا ہے. سر تا سر یعنی ایبسولوٹلی، ٹوٹلی. شکر کیا ہے؟ سر تا سر گمانے فنا ہے، صفت کے ساتھ، اور یہ حجاب ہے. صاحب کہہ رہے ہیں
गुमान कहते हैं आपकी इमेजिनेशन को, और इसके अंदर एक कंपोनेंट है कि आप जो इमेजिन कर रहे हैं उसमें और रियलिटी में गल्फ है, गैप है, डिफरेंस है। तो कह रहे हैं शुक्र सरतासर गुमाने फना है सिफ्त के साथ। बंदे का वजूद बाकी रहता है, बंदे की बॉडी बाकी रहती है। बंदा ये इमेजिन कर रहा है कि वो फना में चला गया हुआ है। इट इज एन इमेजिनेशन ऑफ फना, इट इज नॉट फना पर से। ये खुद फना नहीं है। बंदा बिल्कुल कायम रहता है, लेकिन वो एक्सटेसी उसको ये बताती है, उसको उसके अंदर ये गुमान पैदा करती है, उसको ये इमेजिन करवाती है कि शायद वो रब ताला से मुलाकात में। जरूरी नहीं है कि वो हो, लेकिन क्योंकि वो एक्सटेसी में होता है तो वो इस पोजीशन में भी नहीं होता कि वो ये इसी को डिस्टिंग्विश कर सके कि वो अल्लाह के मुशाहिदे में वाकई है या नहीं है, क्योंकि वो तो एक्सटेसी में है। तो शुक्र सरतासर गुमाने फना है, बकाए सिफ्त के साथ बंदे की ह्यूमन सिफात तो बाकी है। और ये हिजाब है, ये वेल है, ये ऐसा वेल है कि बंदा वेल में होकर भी उसको नहीं पता चलता कि वो वेल में है। इट इज सो डेंजरस, क्योंकि हर कोई बायजीद बस्तामी वाली स्टेशन में तो नहीं होता ना। कुछ आम आदमी भी होते हैं जो होते एक्सटेसी में है, समझते हैं कि वो बायजीद बस्तामी के स्टेशन पर पहुंचे हुए, नाउज़ुबिल्लाह। They don't have a means to distinguish. साहब सरतासर दीदारे बका है सिफ्त के फना होने की हालत में, और ये ऐने कश्फो मुशाहिदा है जो बंदा साहब में होता है। जब वाकई वो कॉन्शियसनेस में है और वो परफेक्शन की तरफ सफर कर रहा है, तो अगर वो अपने वजूद की नेगेटिविटी को वाकई कॉन्कर करेगा तो उसकी कॉन्शियसनेस बताएगी कि कॉन्कर कर लिया। जब उसने वाकई कॉन्कर किया होगा तब वो मुशाहिदे में जाएगा, और साहब वाला शख्स मुशाहिदा और लैक ऑफ मुशाहिदा में डिस्टिंग्विश कर सकता है, क्योंकि उसकी फैकल्टी काम कर रही है कॉन्शियसनेस में। तो जो कॉन्शियस है उसको ये पता है कि मुझे दीदार इसलिए नहीं हो रहा, या रब ताला से मुलाकात इसलिए नहीं हो रही, या रब ताला के साथ कनेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे अंदर अभी अभी ये खराबियां मौजूद हैं। जब मैं इन खराबियों से जान छुड़ा लूंगा, यानी मैं अपनी सिफात को, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को फना कर दूंगा, तो फिर मैं कश्फ और मुशाहिदे में पहुंच जाऊंगा अल्लाह के। जब मैं अपने आप को नथिंग करूंगा तो फिर मैं उसके यहाँ जो कि एवरीथिंग है मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो दास साहब कह रहे हैं साहब इसीलिए सरतासर दीदार है। साहब की रियलिटी तो असल में ऐसी कॉन्शियसनेस है जो आपको दीदार इलाही अता करती है सिफ्त के फना होने की हालत में, क्योंकि आपको पता है होता है कि अब मेरी सिफ्त फना हो चुकी है। और ये ऐने कश्फो मुशाहिदा है, ये डिस्क्लोजर है, ये अनवेलिंग है। अभी वो साहब वाला स्कूल ऑफ थॉट चल रहा है। शुक्र जो है उसमें गुमाने फना है। हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमने सेल्फ अनाइलेशन अटेन करके हम रब की बारगाह में हाजिर हैं। हमारे पास यार्ड स्टिक कोई नहीं कि हम वाकई हाजिर हैं या नहीं, क्योंकि हम तो एक्सटैटिक हैं, हमारी कॉन्शियसनेस मरी हुई है, काम नहीं कर रही। साहब वालों की कॉन्शियसनेस चल रही है। जब वो वाकई हाजिर होंगे तो वो हाजिर होंगे अल्लाह की बारगाह में, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस अल्लाह के हुक्म से उनको हेल्प करेगी, उनको बताएगी कि वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर है। और दासर कह रहे हैं फिल जुमला, इन शॉर्ट, अगर किसी शख्स को ये ख्याल हो कि शुक्र साहब की निस्बत फना से ज्यादा करीब है, जब हम फना के कॉन्सेप्ट को सोचते हैं तो शुक्र लगता है ना कि शुक्र फना के ज्यादा करीब है साहब के मुकाबले में। शुक्र वाले भी यही कह रहे थे कि हम फना के ज्यादा करीब हैं क्योंकि हमने वजूद को अनाइलेट किया हुआ है। तो अगर कोई शख्स ये ख्याल करे कि शुक्र साहब की निस्बत फना से ज्यादा करीब है तो ये महाल है, ये इम्पॉसिबल है। अगर कोई ये कहे
کہ साहब फना से दूर है, शुक्र फना के करीब है। दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि शुक्र साहब की सिफ्त पर एक जायद सिफ्त है। अगर किसी शख्स को यह ख्याल हो कि शुक्र साहब की निस्बत फना से ज्यादा करीब है तो ये महाल है, क्योंकि शुक्र साहब की सिफ्त पर एक जायद सिफ्त है। और जब तक बंदे के औसाफ बढ़ते रहते हैं वो बेखबर होता है, और जब ये सूरत घटने लगती है उस वक्त तालिबों को उससे मकसूद की उम्मीद हो जाती है। बहुत बड़ी दाता साहब ने सेंट की ड्रॉप की सर। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह से मुलाकात का जो स्टेशन है उसको औलिया अल्लाह ने फना और बका से डिनोट किया। फना में इंसान अपनी सारी एट्रीब्यूट्स को गिव अप करता है और एट्रीब्यूट्स की बेसिकली नेगेटिविटी को गिव अप करता है। जब अपने आप को खाली करता है तो वो अनाइलेशन होती है, और वो अनाइलेशन रब ताला से मुलाकात का बायस बनती है। वो रब से जो मुलाकात होती है अल्लाह के फजल की वजह से बंदे को बका हासिल हो जाती है, क्योंकि वो बाकी है, बाकी से मुलाकात होती है तो उसके सदके बका मिल जाती है। तो एक एस्पेक्ट उसी रियलिटी का फना है और उसी रियलिटी का दूसरा एस्पेक्ट फना है, बका है। अब दासब कह रहे हैं कि आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि शुक्र जो है वो फना के ज्यादा करीब है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो शुक्र जो है वो एक एडिशनल एट्रीब्यूट है। इंसान को अल्लाह ने जो ऑटो पर एट्रीब्यूट अता की है वो साहब की है, वो कॉन्शियसनेस की है। और यहां पर अगर हम अपने आप को रिमाइंड कराएं कि शेख जुनैद अल बगदादी ने हमें फरमाया था कि इंसान की जो सबसे बेहतरीन जो स्टेट अल्लाह ने अता की थी वो फुल कॉन्शियसनेस वाली स्टेट वो थी जब रब ताला ने कहा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, और हमने कहा था बला, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, कि आप ही हमारे रब हैं। तो जब जर्रा फुल्ली कॉन्शियस था तो वो क्या था, असल में हालत साहब में था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को जो इनहेरेंट फैकल्टी दी है जिसको हम करप्ट करते हैं वो कॉन्शियसनेस है, वो शऊर है। और ये इस्लामिक तसव्वुफ में एक डिबेट है कि वजूद से भी पहले अल्लाह ने शऊर अता किया था। कॉन्शियसनेस प्रीसीड्स बीइंग, द स्टेट ऑफ बीइंग। तो असल में इंसान बुनियादी तौर पर साहब जो पैदा अल्लाह ने किया है वो साहब के प्रिंसिपल पे किया है, कॉन्शियसनेस के प्रिंसिपल पे किया है। हम कॉन्शियसनेस को कंटेमिनेट करते हैं और उसी साहब की ऊपर जब हम एक और लेयर लगाते हैं तो वो शुक्र की लेयर होती है। तो दासब कह रहे हैं दर हकीकत साहब फना के ज्यादा करीब है। फना वो स्टेट है जो ऑटो पे अल्लाह ने अता की है और उसमें हम अपनी एट्रीब्यूट्स को घटाते हैं, कम करते हैं। तो जब हम कम करते 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 पहुंचेंगे तो हम उस प्रिमिटिव साहब वाली स्टेट में पहुंच जाएंगे, वो टोटल कॉन्शियसनेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। जब अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूं तो हमने तो एक लम्हा भी नहीं लगाया था, कहता आप ही, इतनी कॉन्शियसनेस थी। तो ये एक बारीक सी दाता साहब ने बात की है कि साहब के ऊपर शुक्र तो एक एडिशनल सिफ्त है जिसको गिव अप करने से हम अपनी कॉन्शियसनेस को री अटेन करते हैं। बहुत बड़ी बात। पस साहब शुक्र में उनके हाल की गायत यही है। तो दासा फरमा रहे हैं कि साहब और शुक्र में जो स्पिरिचुअल स्टेट्स हासिल होती हैं उनका मकसद यही है। ये जो डिबेट मैंने आपके सामने की है यही मकसद है, यही गुफ्तगू है। दासा फरमाते हैं और हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से जो मगलूबुल अहवाल थे हिकायत की जाती है
کہ یحییٰ بن معاذ نے آپ کو خط لکھا، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جو محبت الہی کے سمندر سے ایک قطرہ پی کر ہی مست ہو گیا؟ تو حضرت بایزید بسطامی نے جواب میں لکھا، آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ سارے جہاں کے دریا محبت کی شراب بن جائیں اور وہ ان سب کو پی جائے لیکن پھر بھی پیاس سے چلاتا رہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے سکر سے مراد لی ہے اور حضرت بایزید بسطامی نے صحف کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ سمجھے؟ دادا صاحب صحف اور سکر کو کمپیئر کر رہے ہیں۔ سکر کا کانسیپٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ابھی دادا صاحب پوری ایک ڈیبیٹ کر چکے ہیں، وہاں پہ دادا صاحب نے صحف کو ذرا اوپر کیا ہے، اس کو زیادہ ویٹ اٹیچ کیا ہے۔ دادا صاحب کہتے ہیں حضرت بایزید بسطامی اور حضرت یحییٰ بن معاذ کا آپس میں تبادلہ ہوا خطوط کا، دے روٹ لیٹرز ٹو ایچ ادر۔ حضرت یحییٰ نے کہا، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس کو ڈیوائن لو کے ریور میں سے ایک قطرہ ملا اور اس نے ایک قطرہ پی کر وہ ایکسٹیٹک ہو گیا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو کہ ڈیوائن لو کے اوشنز کو پی گیا ہے لیکن اب وہ چلا رہا ہے کہ میری پیاس نہیں بجھ رہی۔ تو عام لوگوں نے اور خاص طور پہ صحف کے سپورٹرز نے یہ کہا کہ دیکھیں حضرت بایزید بسطامی تو خود صحف کی بات کر رہے ہیں، جو قطرہ پی کے ایکسٹیٹک ہو گیا وہ سکر والا آدمی ہے، اور جو پورے سمندر پی گیا لو کے اور پھر کہہ رہا ہے مجھے اور لو چاہیے، میں سیشیٹ نہیں ہوا، یہ تو صحف کی ایٹریبیوٹ ہے، یہ تو کانشسنس کی ایٹریبیوٹ ہے۔ تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں لوگوں کا خیال ہے حضرت یحییٰ نے سکر کی بات کی تھی اور بایزید بسطامی نے صحف کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ تو بایزید بسطامی نے کیا لکھا تھا؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ سارے جہاں کے دریا محبت کی شراب بن جائیں، وہ ان سب کو پی جائے لیکن پھر بھی پیاس سے چلاتا رہے، یہ جملہ تھا۔ تو دادا صاحب کہتے ہیں لیکن معاملہ اس کے برخلاف ہے، کیونکہ صاحب صحف وہ ہوتا ہے جو ایک قطرہ شراب کی بھی طاقت نہیں رکھتا، اور صاحب سکر وہ ہوتا ہے جو مستی میں سب کچھ پی جاتا ہے۔ اب پیچھے حضرت بایزید بسطامی نے کہا تھا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے تو سارے جہاں اگر دریائے محبت کی شراب بن جائے اور وہ ان کو پی جائیں لیکن وہ پیاس سے چلاتا رہے۔ اور عام لوگوں نے کیا کنکلوژن ڈرا کیا تھا کہ حضرت بایزید بسطامی بھی صحف کی بات کر رہے ہیں۔ دادا صاحب نے کہا لیکن معاملہ اس کے برخلاف ہے، کیونکہ جو صاحب صحف ہوتا ہے وہ ایک قطرہ شراب کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ حالانکہ بایزید بسطامی نے ورلڈ کے لیول پہ شراب کی بات کی ہے، انہوں نے شراب پینے کی بات نہیں کی، وہ ایک ورلڈ کی بات ہے اور وہ وائن کو ایز اے میٹافور استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن دادا صاحب کہہ رہے ہیں صاحب صاحب اتنا کانشیس ہوتا ہے کہ وہ ورلڈ کے لیول پہ بھی شراب نہیں پیتا۔ He would not even use a metaphor like wine in order to express love. معاملہ اس کے برخلاف ہے کیونکہ صاحب صحف وہ ہوتا ہے جو ایک قطرہ شراب کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ پیچھے لیٹرز کی بات ہوئی ہے نا، بایزید بسطامی کو وائن نعوذ باللہ پیتے تو نہیں تھے، انہوں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر محبت کی شراب بن جائے سارا جہان اور کوئی اس کو پی جائے سارا ہی اور پھر چلاتا رہے، لوگوں نے کہا یہ تو خود صحف کی بات کر رہے ہیں، لیکن دادا صاحب نے کہا یہ صحف نہیں ہے، کیونکہ صاحب صحف تو شراب کے قریب بھی نہیں جائے گا، فزیکلی تو جائے گا نہیں، ورڈ کے لیول پہ بھی شاید نہ جائے، he would be so cautious۔ اور صاحب سکر وہ ہے جو مستی میں سب کچھ پی جائے، جو حالت جذب میں ہے نا، وہ تو مشروب پی سکتا ہے، کچھ بھی پی سکتا ہے وہ،
ڈسٹنگوش کیے بغیر پی سکتا ہے کیونکہ وہ تو حالت جذب میں ہے، لیکن جو کانشسنس میں ہے وہ تو نہیں پیے گا کبھی. لیکن معاملہ اس کے برخلاف ہے، کیونکہ صاحب صاحب وہ ہوتا ہے جو ایک قطرہ شراب کی بھی طاقت نہیں رکھتا. صاحب سکر وہ ہے جو مستی میں سب کچھ پی جائے اور ابھی اس کو اور ضرورت ہو، اس لیے کہ شراب سکر کا آلہ ہے اور جنس ہم جنس سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے. صاحب شراب کی ضد ہے اور صاحب صاحب کو شراب پینے سے آرام نہیں ملتا. خدا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگوں نے کہا کہ جی صاحب سکر، جو سکر ہے وہ ایکسٹسی کریٹ کرتی ہے، اور وائن کا بھی ورلڈ کے لیول پہ ایکسٹسی کا فنکشن ہے، تو سکر اور وائن سملر ہے. اور جو ایکسٹیٹک ہوگا وہ پینے پہ آئے گا وہ کچھ بھی پی لے گا. لیکن جو صاحب ہے وہ وائن کی اور ایکسٹسی کی کانٹرڈکشن ہے، اس کا تضاد ہے، وہ اس کی اپوزٹ ہے. تو صاحب صاحب جو ہے وہ شراب سے رابطہ ہی نہیں رکھنا چاہے گا کبھی، وہ ورلڈ کے لیول پہ بھی کاشس ہی رہے گا. صاحب کہتے ہیں لوگوں کا خیال ہے حضرت یحییٰ نے سکر سے مراد لی، حضرت بایزید نے صاف کی طرف اشارہ فرمایا ہے، لیکن معاملہ اس کے برخلاف ہے، کیونکہ صاحب صاحب وہ ہوتا ہے جو ایک قطرہ شراب کی بھی طاقت نہیں رکھتا، اور صاحب سکر وہ ہے جو مستی میں سب کچھ پی جائے اور ابھی اس کو اور ضرورت ہو. اس لیے کہ شراب سکر کا آلہ ہے اور جنس ہم جنس سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے، شراب پینے سے آرام نہیں ملتا. صاحب کانٹرڈکشن ہے نا ایکسٹسی کی اور وائن کی، دونوں کی. تو وہ کہہ رہے ہیں سکر اور وائن سملر ہیں، although different but they are similar in nature. جبکہ صاحب کانٹرڈکشن ہے سکر کی. ناسا فرماتے ہیں لیکن سکر دو قسم کا ہوتا ہے. اب سکر کی بھی قسمیں ہیں، ان کو بھی دیکھ لیا جائے. ایک دوستی کی شراب سے اور ایک عشق کے پیالے سے. ناسا کہہ رہے ہیں سکر بھی دو قسم کا ہے، ایک دوستی کی وجہ سے اور ایک لو کی وجہ سے. فرینڈشپ نیچے کا درجہ ہے، لو اونچا درجہ ہے. سکر بھی دو لیولز پر یا اس کی دو کیٹیگریز بن سکتی ہیں. دوستی کا سکر کسی سبب کو چاہتا ہے اور وہ سب نعمت کا دیکھ رہا ہے. جب آپ فرینڈشپ کے لیول پر آپریٹ کر رہے ہیں اور آپ کو ایکسٹسی ہے تو آپ ابھی اسباب یعنی ریسورسز میں یا بریجز میں پھنسے ہوئے. ابھی آپ کی لارڈ سے ملاقات نہیں ہے. لارڈ تک جانے والے پاتھس، بریجز، راستے، ویز، ریسورسز، اسباب پر آپ ہیں، اور یہ اسباب نعمتیں ہیں، مگر یہ کریٹر آف نعمت نہیں ہے، یہ منعم نہیں ہے. دوستی کا سکر کسی سبب کو چاہتا ہے اور یہ سب نعمت کا دیکھنا ہے. جب آپ دوستی میں ہوتے ہیں you are looking for ways, means, paths, gadgets, instruments that lead you to Almighty Allah, and these are all نعمتs and gifts. تو آپ blessings کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس blessed کو نہیں دیکھ رہے، آپ blessings کو دیکھ رہے ہیں. سکر کی دوسری قسم عشق. عشق کا سکر کسی سبب اور علت کی بجائے منعم کو دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے. منعم از کریٹر آف دا نعمت. جب آپ کو لو ہو جاتا ہے تو آپ پھر درمیانی جو وسیلے ہیں، بریجز ہیں، ریسورسز ہیں، آپ ان کو بھی مائنس کر کے ڈائریکٹلی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اینڈ یو آر مور کانشیس، یو آر مور ایکسٹیٹک. یہاں پہ تو شکر کی بات ہے نا. یو آر مور ایکسٹیٹک ٹوورڈز گاڈ سائٹنگ انسٹیڈ آف بلیسنگز یا انسٹیڈ آف نعمت کی آبزرویشن. اچھا، اب جو دوستی والا ہے وہ نعمتوں میں ہے، جو عشق والا ہے وہ منعم کریٹر کے ساتھ ہے.
صاحب کہہ رہے ہیں جو شخص نعمت کو دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو، وہ اپنی ذات سے دیکھتا ہے. اب دیکھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم؟ اپنی ذات سے دیکھ رہے ہیں. جو شخص نعمت کو دیکھتا ہے وہ اپنی ذات سے دیکھتا ہے اور خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے. جو بندہ شکر میں نعمتیں دیکھ رہا ہے تو وہ اصل میں اپنے ہی اسپرچول سٹیشنز کی کیلکولیشن میں پھنسا ہوا ہے. وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اصل میں یہاں پہنچ گیا، میں یہاں پہنچ گیا، میں یہاں پہنچ گیا. اور جو منعم کو دیکھتا ہے، جو گاڈ کو دیکھتا ہے، اس نے تو اپنی ساری فیکلٹیز کو انائلیٹ کر دی ہے نا. جو منعم کو دیکھتا ہے اس کے ذریعے سے دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو نہیں دیکھتا. شکر کے دو لیولز، ایک فرینڈشپ، دوسرا لو. فرینڈشپ میں ہم نعمتیں دیکھ رہے ہیں اور سورسز سے کنیکٹ کر رہے ہیں. لو سے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹلی. جب ہم فرینڈشپ والے اسٹیشن پر ہیں ہم اب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنی ذات کی اسٹیشنز کی کیلکولیشن ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. جب ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو ہم ایسی انائلیشن میں ہیں کہ ہم اللہ کو بھی اللہ کے فضل سے، اللہ کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں رہے. وی ڈونٹ ایون نو ویدر وی ایگزسٹ اور ناٹ. داس صاحب نے کہا اگرچہ یہ شکر ہے مگر اس کا یہ شکر صاحب ہوتا ہے. یہ شکر جس میں آپ گاڈ کے عشق میں ہیں اور آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے، آپ رب کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی تو ایک کانشسنس ہے نا اصل میں، کہ جب رب تعالیٰ کے بندہ نظارے میں ہو تو اپنے آپ کے، اپنے ثواب و عذاب کی کیلکولیشن نہیں کرنی، رب کو دیکھنا ہے. تو داس صاحب نے کہا حالانکہ یہ شکر ہے لیکن ایسنس کے لیول پر یہی تو کانشسنس ہے، یہی تو صاحب ہے. اب وہ ڈائیکاٹمی بریک کرنے لگے. داتا صاحب کا پسندیدہ مشکلہ جو ہے، پہلے انہوں نے ہمیں کلیئر پول سمجھائے کہ ڈیبیٹس کیا ہیں، اب وہ ان پولز کو بریک کرنے لگے. داتا صاحب کہہ رہے ہیں اگر وہ منعم کو دیکھے، کریٹر کو دیکھے اور اس کے ذریعے سے دیکھے، اپنے آپ کو نہ دیکھے، اگرچہ وہ شکر میں ہی ہو تو اس کا یہ شکر صاحب ہوتا ہے. اصل میں یہی کانشسنس ہوتی ہے. داس صاحب کہہ رہے ہیں اسی طرح صاحب بھی دو قسم کا ہوتا ہے. شکر دو طرح کا، ایک فرینڈشپ کا اور ایک عشق کا. اب صاحب بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صاحب غفلت پر ہوتا ہے اور ایک صاحب محبت پر ہوتا ہے. یعنی ہم الرٹ کبھی غفلت میں بھی، گناہوں میں بھی تو الرٹ ہوتے ہیں، وہ بھی تو ایک کانشسنس ہے. جو صاحب غفلت پر ہوتا ہے وہ تو حجاب اعظم ہے، اس سے تو بڑا ویل پیدا نہیں ہوا. بندہ ہو الرٹ لیکن ہو نعوذ باللہ رب تعالیٰ کا باغی، یہ تو سب سے بڑا ویل ہے. جو صاحب غفلت پر ہوتا ہے وہ حجاب اعظم ہے اور جو صاحب محبت پر ہوتا ہے وہ زیادہ واضح ہے. واضح کہتے ہیں کلیئر. جو اللہ سے محبت کی وجہ سے صاحب ہوتا ہے وہی کلیئرٹی ہے، وہی کانشسنس ہے. واضح کسی کو کہتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی ڈاؤٹس نہیں ہوتے، آپ یقین میں ہوتے ہیں، آپ شیشے کی طرح صاف ہوتے ہیں، کلیئر ہو جاتے ہیں. اب صاحب کا جنرل مطلب بھی تو ہے نا الرٹ ہونا، اور شکر کا ایک جنرل مطلب بھی ہے کہ آپ ڈرنک ہیں، آپ کی کانشسنس نہیں ہے. ابھی صوفی ڈیبیٹ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ایک جنرل مطالب بھی تو ہے نا ان فینومینن. تو داس صاحب کہہ رہے ہیں پس جو صاحب غفلت سے ملا ہوا ہو اگرچہ وہ صاحب ہے وہ شکر ہوتا ہے. اگر بندہ کانشس غفلت میں ہو تو اٹ از لائک شکر ورڈ کے لیول پر، کہ آپ کے پاس تو کانشسنس ہی نہیں ہے، آپ تو فارغ ہیں.
یعنی اگر آپ کے پاس کانشسنس ہے آپ صحب میں ہو، اور اگر آپ لیک آف کانشسنس رکھتے ہو وہ سکر میں ہو، ورلڈ کے لیول میں. یعنی اگر اسپرچول سکر آپ کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر رہا ہے، اسپرچول سکر، تو وہ صحب ہے. اور اگر دنیا کا صحب آپ کو رب تعالیٰ سے غافل کر رہا ہے تو وہ سکر ہے، ورلڈلی سکر، آپ غافل ہیں. داتا صاحب یہاں پر دو طرح ورڈز کا استعمال کر رہے ہیں، ایک تو اسپرچول سکر اور اسپرچول صاحب ہے، وہ بتا چکے ہیں، وہ ڈیبیٹ انہوں نے ریزالو کر دی ہے. داتا صاحب دو طرح سے ان ورڈز کا استعمال کر رہے ہیں، صاحب اسپرچول بھی ہے اور صاحب سکر اسپرچول بھی ہے، جو جس کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی. اب دنیاوی طور پہ جو لیک آف گاڈ کانشسنس ہے، آپ جب رب کو فراموش کیے ہوئے ہیں، گناہوں میں ہیں، وہ بھی سکر ہے ورلڈ کے لیول پر. اور آپ ورلڈ کے لیول پر جب اللہ سے کنیکٹڈ ہیں، وہ صاحب ہے ورلڈ کے لیول پر. تو دا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سکر بندے کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دے وہ اصل میں صاحب ہے. اور جو صاحب غفلت سے ملا ہو، حالانکہ وہ دنیاوی طور پہ ہم اس کو صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن ریالٹی میں وہی سکر ہے. اور جو سکر محبت سے ملا ہو، اگرچہ وہ سکر ہے، وہی صاحب ہے. جب اصل مستحکم ہو، جب ریالٹی پکی ہے، فاؤنڈیشن سٹرونگ ہے، تو صاحب سکر ہوگا اور سکر صاحب. اگر آپ ریالٹی میں گاڈ سے کنیکٹڈ ہیں تو آپ کا صاحب اور سکر ایک ہی ریالٹی ہے اصل. اور اگر ریالٹی کچی ہے تو تب بھی یہ ایک ہی ریالٹی ہے. اگر ریالٹی میں آپ رب سے نہیں ملے ہوئے تو دنیاوی طور پہ آپ صاحب ہیں، تو آپ رب کے لیول پر سکر میں ہی ہیں دنیا کے درجے. اگر ریالٹی پکی ہے تو آپ کا ریئل سکر از اکول ٹو ریئل تصوف، ریئل صاحب. اگر فاؤنڈیشن ویک ہے، آپ کا دنیاوی صاحب از ایز گڈ اور ایز بیڈ ایز یور سکر، دنیاوی سکر، ایک ہی بات. ڈائیکاٹمی بریک کر دی جاتا. کہتے ہیں جب اصل مستحکم ہو تو صاحب سکر ہوگا اور سکر صاحب، اور جب اصل مضبوط نہ ہو تو دونوں بے فائدہ ہیں. حاصل یہ ہے، یعنی کنکلوژن یہ ہے کہ صاحب و سکر مردان حق کے راستے میں علل کے اختلاف کے باعث مختلف ہوتے ہیں. علل کنڈیشنز اور سرکمسٹانسز کو کہتے ہیں. راہ صاحب کہتے ہیں یہ اختلاف کیوں ہے کہ جب کوئی اللہ والا اسپرچول پاتھ پر چلتا ہے تو ہر کسی کا اسپرچول پاتھ سبجیکٹو نوعیت کا ہوتا ہے، اس کے سرکمسٹانسز اپنے ہوتے ہیں. تو ایک صوفی جب ایک پاتھ پر چل کر اللہ کو پاتا ہے تو اس کو وہ پاتھ سپیریئر لگتا ہے، دوسرا اپنے پاتھ سے جاتا ہے، اس کو وہ پاتھ سپیریئر لگتا ہے. صاحب و سکر مردان حق کے راستے میں علل کے اختلاف کے باعث، سرکمسٹانسز کے ڈفرنسز کی وجہ سے ڈفرنٹ ہوتے ہیں. اور جب حقیقت کی سلطنت اپنا جمال دکھاتی ہے، جب ڈیوائن ریالٹی کی کنگڈم اور میجسٹی اپنی بیوٹی کو انویل کرتی ہے، تو صاحب اور سکر دونوں طفیلی معلوم ہوتے ہیں. طفیلی کہتے ہیں کسی کو جو عطا کی جاتی ہے، یعنی ایک کنگ جب عطا کرتا ہے نا کوئی چیز، تو وہ کنگ ہوتا ہے، تو وہ جب وہ دیتا ہے تو وہ طفیلی، یعنی وہ ایک ادنا سی چیز ہو جاتی ہے. کہ بندہ جب گاڈ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جب گاڈ کی بیوٹی اور اس کے ڈسکلوجر میں چلا جاتا ہے، تو صاحب اور سکر تو دونوں کاؤنٹر پروڈکٹیو ڈیبیٹس لگتی ہیں، یہ طفیلی ہیں. جب حقیقت کی سلطنت اپنا جمال دکھاتی ہے تو صاحب اور سکر دونوں طفیلی معلوم ہوتے ہیں. یعنی یہ تو صرف مینز ٹو این اینڈ، طفیل مینز کو بھی کہتے ہیں، یہ تو ایک سبب ہی ہے طفیلی، اسباب کے معنی میں.
کیونکہ ان دونوں کے اطراف ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، دونوں ریالٹیز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں کہیں نہ کہیں. ایک کی نہایت دوسرے کی ابتدا ہے، یعنی ایک کی جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے وہ دوسرے کی بگننگ ہے. یہ دونوں ملی ہوئی آپس میں، اور ظاہر ہے کہ ابتدا اور انتہا سوائے باہمی تفرقے کے متصور نہیں ہو سکتی، اور جس چیز کی نسبت تفرقے کی طرف ہو وہ چیز حکم میں متساوی ہوتی ہے، اور جمع کرنا تفرقوں کو مٹا دینا ہے. تاسب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی لائٹ آپ پہ پڑتی ہے تو یہ دونوں چیزیں، یہ ڈیبیٹس کاؤنٹر پروڈکٹیو لگتی ہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی گاڈ سائٹنگ کے مقابلے میں، کیونکہ یہ دونوں ریالٹیز ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، اور ورلڈ کے لیول پر یہ دونوں ریالٹیز ڈیوائیڈڈ بھی ہیں. یہ دونوں ریالٹیز کیا ہیں؟ کنٹراسٹنگ ریالٹیز ہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان ریالٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ورلڈ کے لیول کی مجبوری یہ تھی کہ ہم ان کو کنٹراسٹنگ طور پر پیش کرتے ہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں ایک کی ہائیسٹ فارم دوسرے کی بگننگ ہے، اور ظاہر ہے کہ ان دونوں ریالٹیز کو سمجھانے کے لیے ہم جب تک ان کو کنٹراسٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم ایک ایسی ویژولائزیشن نہیں کریں گے کہ جس میں یہ کنٹراسٹنگ ہو، تب تک ہم ان کو ایک ہیومن کو بتا ہی نہیں سکتے تھے. تو ورلڈ کے لیول پر مجبوری یہ تھی کہ ہم نے ان دونوں ریالٹیز کو کنٹراسٹ کر کے ویژولائز کروایا کہ یہ دونوں کنٹراسٹنگ ریالٹیز ہیں، اور جس چیز کی نسبت تفرقے کی طرف ہو، یعنی جو چیزیں کنٹراسٹنگ ہوں وہ چیز حکم میں متساوی ہوتی ہیں. وہ دونوں چیزیں اصل میں کمپلیمنٹنگ ریالٹیز ہوتی ہیں. تو یہ دونوں کمپلیمنٹنگ ریالٹیز ہیں، اور جمع کرنا تفرقوں کو مٹا دینا ہے. ہم ان دونوں ٹرمز کو جب ملائیں گے تو ان کی کانٹرڈکشن مٹ جائے گی اور یہ ہول بن جائیں گے. تو وہ کہہ یہ رہے ہیں دا صاحب کہ اصل میں ریالٹی جو ہے وہ تو ایک ہول ہے، لیکن ایک بگنر صوفی کو ٹیچ کرنے کے لیے ہم نے ان کانسیپٹس کو توڑا دو اینٹیٹیز میں، انہیں کنٹراسٹ کیا. اب جب کہ ہمیں ان کی کنٹراسٹنگ ریالٹی سمجھ آ گئی ہے، اور ہمیں کنٹراسٹنگ ریالٹی سے یہ پتا چلا کہ یہ کنٹراسٹ سے زیادہ کمپلیمنٹس ہیں، تو اب ہمارا کام ہے کہ ان کمپلیمنٹ کو دوبارہ آپس میں ملا دیں. جب ہم ملائیں گے، جمع کر دیں گے تو فرقہ مٹ جائے گا اور ہول واپس آ جائے گا. It was a very باریک ڈیبیٹ. تو آپ سب کہتے ہیں ان شارٹ غرض یہ کہ جب تک طالب کو مشاہدہ حق جو دراصل مقصود بذات ہے حاصل نہ ہو، تب تک سکر و صحو دو مختلف چیزیں ہیں. ایک کی انتہا دوسرے کی ابتدا ہوتی ہے، اور دونوں مساوی طور پر بے سود ہوتی ہیں. لیکن جب اصل مقصود حاصل ہو جائے تو دونوں میں مقصد کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، بلکہ دونوں ہی مفید ہیں. تو صاحب کہتے ہیں ایک بگنر جب صوفی پاتھ پر چلتا ہے تو وہ مشاہدہ حق کو سیکھ کر رہا ہوتا ہے. اس کا مقصد ہوتا ہے، اس کی ذات کا مقصد ہوتا ہے. انیشلی صحو اور سکر اس کے لیے دو مختلف چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی اس کو ہیلپ نہیں کر پاتی. یا وہ صحو میں جائے گا یا وہ سکر میں جائے گا، دونوں چیزیں بیک وقت اس کو نہیں مل سکتی مشاہدے کے لیے. لیکن جب اس کو اللہ مل جاتے ہیں، ڈیوائن ڈسکلوجر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے سکر اور صحو دونوں کی ڈسٹنکشن ٹوٹ جاتی ہے، اور دونوں اس کے لیے ایکولی بینیفیشل ہو جاتے ہیں. پاتھ پہ جب وہ ہوگا تو یا وہ سکر میں ہوگا یا وہ صحو میں ہوگا. لیکن جب ڈیوائن ڈسکلوجر میں ہوگا تو سکر اور صحو ایکولی گڈ ہے، بلکہ یہ ڈیبیٹ ختم ہو چکی ہو انفیکٹ. تو کسی نے اس مضمون کو یوں ادا کیا، دا صاحب کہتے ہیں
جب صبح خوشی کے ستارے کے ساتھ طلوع ہوئی، جب مارننگ، جب ڈان وہ جو ہے وہ طلوع ہو رہی ہے ود اے اسٹار آف ہیپینس اینڈ بلیس، جب صبح خوشی کے ستارے کے ساتھ طلوع ہوئی تو اس وقت مست اور ہوشیار دونوں مساوی ہوتی ہیں، کہ جب وہ سورج طلوع ہوا خوشی والا تو جو ایکسٹسی میں تھا اور جو الرٹنس میں تھا دونوں کو ایکول خوشی ملتی ہے اس ستارے کو دیکھ کر۔ تو جب آپ رب تعالیٰ سے کانشیسنس میں ہوں گے، چاہے شکر کے پاتھ سے آئے ہوں چاہے صحف کے پاتھ سے آئے ہوں، خوشی ایکول ملے گی۔ راسا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ سرخس میں دو بزرگ تھے، ایک لقمان اور دوسرے ابو الفضل حسن۔ ایک دن لقمان ابو الفضل کے پاس آئے تو دیکھا ان کے ہاتھ میں ایک کتاب کا باب ہے۔ پوچھا، اے ابو الفضل، تم اس باب میں کیا تلاش کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، وہی جو تم اس کتاب کو ترک کرنے کے بعد ڈھونڈ رہے ہو۔ انہوں نے پوچھا، تو یہ اختلاف کیسا ہے؟ آپ نے جواب دیا، اختلاف تو تمہیں دکھائی دیتا ہے کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا ڈھونڈتے ہو۔ مستی سے ہوشیار ہو اور ہوشیاری سے بیدار ہو تاکہ یہ اختلاف اٹھ جائے اور تم یہ جان لو کہ میں اور تم کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ بس طفیلیوں کا جنیدیوں سے یہی اختلاف تھا جو میں نے بیان کر دیا، اور مطلق معاملات میں بایزید تیفور کا مذہب لوگوں کی صحبت کو ترک کرنا اور گوشہ گزینی کو اختیار کرنا ہے۔ مریدوں کو آپ بس یہی فرماتے ہیں، اگر کسی کو یہ میسر آ جائے تو یہ طریق بہت اچھا اور یہ سیرت بہت عمدہ ہے۔ تو داسا فرما رہے ہیں کہ پیچھے انہوں نے ایک حکایت بیان کی کہ دو اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے، ایک ولی کے ہاتھ میں کتاب ہے، دوسرے ولی کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے۔ جس کے ہاتھ میں کتاب ہے دوسرا کہتا ہے، اس کتاب میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے، وہی ڈھونڈ رہا ہوں جو تم کتاب کے بغیر ڈھونڈ رہے ہو۔ یعنی بیسیکلی جو میں کتاب کے راستے سے ڈھونڈ رہا ہوں وہ تم کتاب کے راستے کے بغیر ڈھونڈ رہے ہو، ڈھونڈ تو ہم اسی کو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، پھر یہ ڈفرنس کیا ہے، اپروچز میں ڈفرنس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، بھائی ہوشیار کا کام ہے کہ وہ مست ہو جائے، مست کا کام ہے وہ ہوشیار ہو جائے، تاکہ اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ ریالٹی ایک ہی ہے۔ تو دار صاحب نے کہا کہ دیکھیں، یہ جو ڈفرنس تھا بایزید بستامی اور جنید بغدادی کا، اس میں کچھ حد تک ڈفرنس ہے، لیکن صحب اور شکر کے معاملے میں اتنا بڑا ڈفرنس نہیں ہے جتنا لوگوں کو لگتا ہے۔ لیکن جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اسپرچول معاملات میں بایزید بستامی کہتے ہیں کہ جب آپ اسپرچول اسٹیٹس میں ہوتے ہیں تب آپ اکیلے رہا کریں۔ جب آپ پہ اسپرچول اسٹیٹ طاری ہے تب آپ اکیلے رہا کریں، آپ وقتی طور پر، عارضی طور پر دنیا سے رابطہ توڑیں۔ تو داس صاحب نے کہا، یہ وہ اپنے مریدوں کو وہ یہ کہا کرتے تھے بہرحال، اور یہ داس صاحب امپلائی کر رہے ہیں کیونکہ جنید بغدادی دنیا میں رہنے والے تھے، تو یہ کنٹراسٹ ہے سر۔ تو داس صاحب کہتے ہیں کہ بایزید بستامی کا طریق بہت عمدہ اور ان کی سیرت نہایت عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا انبیاء اللہ، السلام علیکم داتا صاحب، السلام علیکم حضرت عبدالقادر جیلانی۔ موت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہاؤ وی شوڈ آلویز بی اویئر دیٹ موت از اراؤنڈ دا کارنر، اور موت اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ کہہ رہے ہیں، اے صاحبو، کیا تمہارے پاس حق تعالیٰ کی طرف سے زندگی کا کوئی پروانہ آ گیا ہے؟ تمہاری انجام بینی یعنی تمہاری سمجھ کس قدر کمزور ہو گئی کہ موت سے اطمینان ایک سانس بھی نہیں، اور سامان ہے ہزارہا برسوں کا۔ جو شخص اپنی آخرت کو ویران کر کے دوسروں کی دنیا آباد کرتا ہے، وہ اپنے دین کو ٹکڑے کر کے دوسروں کے لیے دنیا جمع کرتا ہے۔
اپنے اور حق تعالیٰ کے درمیان پردہ ڈالتا ہے اور اپنے جیسی مخلوق کی رضامندی کے لیے خدا کا غصہ اپنے اوپر لیتا ہے۔ اگر اس کو علم اور یقین ہو کہ وہ عنقریب مرنے والا ہے اور حق تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونے والا ہے اور اپنے جملہ حرکات اور افعال یعنی اپنے ایکشنز کا حساب دینے والا ہے، تو اپنی بہت کچھ بدعمالیوں سے وہ رک جائے گا۔ تو کہہ رہے کہ یو شوڈ ہیو دس کانشیسنیس دیٹ ڈیتھ از کمنگ، اٹ از اراؤنڈ دا کارنر، اور جب تم اپنے اندر اس کی کانشیسنیس بیدار کرو گے تو پھر تم اپنے ہر ایکشن کو میجر کرو گے، میجر کر کے کوئی چیز کرو گے کہ یہ میں کروں یا نہ کروں، بیکاز آگے میں نے اس کا حساب دیا۔ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا، جس طرح تو بیمار ہو جاتا ہے اور تو نہیں سمجھ سکتا کہ تو کس طرح بیمار ہو گیا ہے، اسی طرح ایک دن تو مر جائے گا اور سمجھ نہ سکے گا کہ کس طرح موت آ گئی۔ ابھی سڈنلی تمہیں آئے گی موت، اور اینڈ یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار اٹ، سو پریپیئر فار اٹ۔ میں تم کو ڈراتا اور منع کرتا ہوں، مگر تم نہ ڈرتے ہو اور نہ باز آتے ہو۔ اے بھلائی سے غیر حاضر اور دنیا کے مشغلے میں رہنے والے، قریب ہے وہ وقت کہ دنیا تم پر حملہ کرے گی اور تمہارے گلے گھونٹ دے گی، اور جو کچھ تم نے اس کے ہاتھ سے لے کر جمع کیا تھا نہ وہ تمہارے کام آئے گا، اور نہ وہ لذتیں، وہ ڈیزائرز، وہ پلیجرز جن کے تم نے مزے اڑائے تھے، نہ وہ کام آئیں گے، بلکہ یہ ساری چیزیں تم پر وبال ہو جائیں گی۔ تو اوبیسلی دنیا کی طرف سے منہ موڑنے کا اس میں ایک پہلو ہے، وہ کہہ رہے ہیں، ایمفسائز کر رہے ہیں کہ اپنی موت کو یاد رکھو، دیٹ یو آر گوئنگ ٹو لیو دس پلیس، جس کی وجہ سے تمہیں یہ کانشیسنیس بیدار ہوگی کہ میں برے ایکشن سے دور رہوں، نہ کروں، اور تمہیں ایک ٹرانزٹری جگہ لگے گی۔ اور چیزیں جمع کم کرنے پہ بھی ایک ایمفسس ہے، جب آپ چیزیں جمع کم کریں گے اس کا مطلب ہے آپ اپنے ڈیزائرز کو بھی کم کریں گے۔ آگے بہت خوبصورت پیراگراف ہے، اور وی آل میک دس مسٹیک آن اے ڈیلی بیسس، سو اٹ اپلائز ٹو ایوری ون۔ صبر کے بارے میں کہتے ہیں، صبر وائل ٹاکنگ ٹو پیپل، برداشت کے بارے میں کہتے ہیں اے صاحب زادے، برداشت اور قطع شر کی عادت ڈال، برداشت اور قطع شر کی عادت ڈال، باتوں کے بہت کچھ بھائی بہن ہیں۔ جب آپ ایک بات کسی کو کہتے ہو، اٹ ڈزنٹ جسٹ اینڈ دیئر، اس کے کچھ بہت بہن بھائی ہوتے ہیں اس بات کے، یعنی ایک بات سے بہت اور باتیں نکلتی ہیں، تو تم ہر چیز میں، ہر بات میں، اپنی کانورزیشن میں برداشت، پیشنس سے بات کرو، اور قطع شر، بری بات تو کرو ہی نہ بالکل۔ کہہ رہے ہیں برداشت اور قطع شر کی عادت ڈال، باتوں کے بہت کچھ بہن بھائی ہیں۔ جب کوئی شخص تجھ سے ایک بات کہتا ہے اور اس کے بعد تو اس کو اس بات کا جواب دیتا ہے، تو اس کے بھائی بہن موجود ہوتے ہیں۔ ویری بیوٹیفل کہ آپ، اور اکثر لڑائیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، آپ کسی کو ایک بات برداشت کے بغیر، ایک امپیشنس میں کسی کو ایک بات کہہ دیتے ہو، آگے سے وہ کسی اور طریقے سے اسے ریسیو کرتا ہے، اینڈ دیٹ اسپائرل کیپس گوئنگ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ انٹل دا سچویشن گوز آؤٹ آف کنٹرول۔ تو وہ کہہ رہے ہیں پہلے ہی اگر برداشت کر لیا ہوتا تو یہ اسپائرل آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے صبر، پیشنس، برداشت، قطع شر، کوئی بری بات کو چھوڑو۔ تو بہت خوبصورت، یہ میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں، کہہ رہے ہیں جب کوئی شخص تجھ سے ایک بات کہتا ہے اور اس کے بعد تو اس کو اس بات کا جواب دیتا ہے، تو اس کے بھائی بہن موجود ہوتے ہیں، اور یوں ہی سوال اور جواب ہو کر بات بڑھتی ہی جاتی ہے۔ پھر تم دونوں کے درمیان
شر عام موجود ہوتا ہے کہ لڑائی ہونے لگتی ہے. بس اگر پہلی ہی بات کو برداشت کر جاتا اور نہ جواب کی نوبت آتی اور نہ ہی شر بڑھتا. کہہ رہے ہیں اگر تم سے کوئی بری بات بھی کہہ رہا ہے پہلے ہی برداشت اپنے اندر پیدا کرو اور قطع شر یعنی ایک بری بات کا بری بات سے جواب نہ دو, اس کو اتنا اپرچونٹی ہی نہیں دو ایک بری بات کو کہ وہ آگے پھیلے. تو آپ کی جو برداشت ہے وہ اس انرجی کو بڑھنے سے روکے گی, بلاک لگا دے گی ایک آگے. تو کہہ رہے ہیں کہ لڑائی ہونے لگتی ہے, پس اگر پہلی ہی بات کو برداشت کر جاتا تو نہ جواب کی نوبت آتی اور نہ ہی شر بڑھتا. مخلوق میں بہت کم افراد ہیں جنہیں مخلوق کو حق تعالیٰ کے دروازے کی طرف بلانے کی خدمت کا اہل بنایا جاتا ہے. اگر لوگ ان کے بلاوے کو قبول نہ کریں تو یہ ان پر حجت ہے, یعنی ان پر وٹنس ہے. مومنین کے حق میں نعمت ہے اور ان منافقین کے حق میں جو دین خداوندی کے دشمن ہیں عذاب ہے. آگے دعا ہے بہت خوبصورت سی, یا اللہ تعالیٰ ہم کو عطر توحید سے معطر فرما, پرفیوم اس with توحید, with the perfume of توحید and oneness of اللہ تعالیٰ. یا اللہ ہم کو عطر توحید سے معطر فرما اور مخلوق سے اور جملہ ماسوا سے فنا ہو جانے کی دھونی دے, یعنی دھواں جو خوشبودار دھواں ہوتا ہے وہ ہمیں پرفیوم کر دیں اپنی ونس کی کانشیسنس سے. اے موحد اور اے مشرکو, مخلوق میں سے کسی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں. بہت خوبصورت ہے یہ, اینڈ اللہ تعالیٰ کی پاور کی بات ہو رہی ہے اور مخلوق کے پیچھے جو پاور ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی میں نتھنگ از ان دا کنٹرول آف پیپل. ایکچولی میں ان کے پیچھے جو ہے وہی انہیں کنٹرول کر رہا ہے پپٹس کی طرح, اور جب وہ چاہے گا ان کی حالت بدل دے گا, ان کے دل بدل دے گا. ایکچولی میں دا پپٹیئر بیہائنڈ دا کریشن از گاڈ. تو کہہ رہے ہیں کہ مخلوق میں سے کسی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں, سب عاجز ہیں, کیا بادشاہ اور کیا غلام, کیا سلاطین اور کیا اغنیاء اور کیا فقراء, سب تقدیر خداوندی کے قیدی ہیں. سو اگین غوث پاک always emphasizes on building a direct connection with اللہ تعالیٰ, اور ایک لیول پہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مخلوق کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اپنی مشکلات میں, اپنی ٹو سالو آر ایشوز اور پرابلمس, تو وہ ایک لیول پہ آپ کو یہ ہنٹ کرا رہے ہیں کہ اصل میں تو دا کنٹرولر آف ایونٹس, دا چینجر آف ہارٹس از اللہ تعالیٰ بیہائنڈ دوز پیپل. ٹھیک ہے, سمن مائٹ ایون ہیلپ یو, بٹ ایکچولی اس ہیلپ کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ بھیجنے والے ہیں. سو اٹ از ریئلی امپورٹنٹ دیٹ یو بلڈ دیٹ کنیکشن فرسٹ, یور کنیکشن وتھ اللہ تعالیٰ. سو دوبارہ پڑھ رہی ہوں. اے موحد اور اے مشرکو, مخلوق میں سے کسی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں, سب عاجز ہیں, کیا بادشاہ اور کیا غلام, کیا سلاطین اور کیا اغنیاء اور کیا فقراء, سب تقدیر خداوندی کے قیدی ہیں, سب کے قلوب اس کے ہاتھ میں ہیں. بہت خوبصورت یہ ایک ڈسکرپشن ہے. غوث پاک کہہ رہے ہیں سب کے قلوب یعنی سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں کہ ان کو جس طرح بھی چاہتا ہے الٹتا پلٹتا ہے. ہی از دا چینجر آف ہارٹس, ہی از دا چینجر آف دا اسٹیٹس آف دا ہارٹ. اس کی مثل کوئی چیز بھی نہیں اور وہ سب کے سننے والا اور سب کو دیکھنے والا ہے. He is the all-seer, He is the all-hearer, He is the changer of states and the changer of the heart. اپنے نفسوں کو موت, اچھا آگے یہاں پہ ہم نفس کی بات کر رہے ہیں کہ ہاؤ یو شوڈ آلویز ٹرائی اینڈ کنٹرول یور نفس, اس کو آؤٹ آف کنٹرول کبھی نہ ہونے دو. کہتے ہیں اپنے نفسوں کو موٹا مت کرو ورنہ وہ تم ہی کو کھائیں گے. جیسے کوئی شخص شکاری کتے کو لے کر پالتا ہے
اور کھلا پلا کر اس کو موٹا کرتا ہے اور اس کے ساتھ تنہائی میں رہتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ اسی کو کھائے گا. نفسوں کی باغ یعنی رینز، نفسوں کی باغ مت چھوڑو اور اس کی چھریوں کو تیز نہ ہونے دو، ورنہ وہ تم کو ہلاکت کے جنگل میں پھینکے گا اور تمہارے ساتھ دھوکہ کرے گا. اس کے مواد کو قطع کرو. اس کو جو چیزیں اسٹرینتھ دے رہی ہیں، اس کا کھانا ہے، اس کی جو بھی خوراک ہے یا اس کا جو مواد ہے، جو بھی چیزیں اس کو اسٹرینتھ دے رہی ہیں آپ کے نفس کو، اس کو قطع کرو، اس کو ختم کرو، اس کو مائنس کرو تاکہ وہ اسٹرینتھ ہی نہ پکڑے. سیور کرو ٹائز ان چیزوں سے جو تمہارے نفس کو اسٹرانگ بناتی ہیں. اس کے مواد کو قطع کر دو اور اس کی شہوتوں میں اس کو آزاد نہ پھرنے دو. جو اس کی ڈیزائرز ہیں نا نفس کی، وہ اس کو نہ دیا کرو، اس میں اس کو آزاد فریڈم نہ دیا کرو. یا اللہ ہمارے نفسوں کے مقابلے میں ہماری مدد کر اور ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے.